السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ انکل ہاشم ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو انہیں اپنی تینوں بیٹیوں سے زیادہ پیارا تھا۔ وہ اچھے عہدے پر کام کر رہے تھے، مگر تنخواہ بس اتنی تھی کہ صبر شکر سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ یہ ایسا محکمہ تھا کہ جہاں رشوت کا کوئی کام نہ تھا۔ 4 بچوں کے اخراجات اور دیگر ضروریات پوری کر لینے کے بعد مہینے کے آخری چند دن کچھ تنگی میں ضرور گزرتے تھے، لیکن اس کمی کو انکل اوور ٹائم کر کے پورا کر لیا کرتے تھے۔ وہ بہت دیانتدار اور اپنی اولاد کا خیال رکھنے والے تھے۔ ان حالات میں بھی انہوں نے اپنے بچوں کی خوشیوں میں کمی نہ آنے دی، خاص طور پر اپنے بیٹے فیصل کی ناز برداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ہاشم صاحب کی بچیوں کی شادیاں ہو گئیں اور فیصل نے بھی FSC میں اتنے اچھے نمبر لے لیے کہ اسے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ جن دنوں وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، انکل شام کو ایک پرائیویٹ دفتر میں چھپ کر کام کرتے تھے، کیونکہ بیٹے کی پڑھائی کے لیے ان کو رقم درکار تھی۔ اس شب و روز محنت سے وہ بیمار ہو گئے، لیکن بچوں کو انہوں نے اپنی تکلیف کا احساس بھی نہ ہونے دیا۔ جب فیصل نے انجینئرنگ پاس کر لی تو والدین خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ ان کو اپنے خوابوں کی تعبیر پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ایک دوست کے توسط سے ان کے صاحبزادے کو ایک بڑے شہر کی فرم میں بہت اچھی تنخواہ پر ملازمت مل گئی۔ سبھی نے ان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے سمجھا کہ اب ان کے بہت اچھے دن آ گئے ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ فیصل نے تنخواہ ملتے ہی والدین کی مشکلات کو بھلا دیا۔ وہ اپنی تنخواہ خود رکھتا، جب ملنے آتا الٹا والدین سے رقم مانگ لیتا۔ یہ بیچارے ادھار کر کے بھی اسے رقم دے دیا کرتے۔ پھر جب بہنوں نے احساس دلایا تو وہ والدین کو خرچہ دینے لگا۔ پہلے وہ 1 ماہ میں 2 بار گھر آتا، 1 دن رہ کر چلا جاتا، اب مہینوں بعد آنے لگا، جس پر اس کے والدین بے حد فکر مند رہنے لگے۔ تب آخرکار سب نے کہا کہ اس کی شادی کر دیں۔ اکیلا پردیس میں رہتا ہے اور تنخواہ بھی کافی ہے، کہیں غلط راستے پر نہ لگ جائے۔ فیصل کافی خوبصورت نوجوان تھا۔ ماں کو اس کی دلہن تلاش کرنے میں دن لگ گئے۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسا بیٹا حسین ہے، دلہن بھی ویسی ہی ہو۔ ایسا آسان نہ تھا۔ کئی لڑکیاں دیکھیں، کہیں لڑکی کا رنگ سانولا ہوتا، کہیں قد کی چھوٹی ہوتی، تو کہیں لڑکی پڑھی لکھی نہ ہوتی۔ آخر فیصل کی چچی نے اس سے کہا، بیٹا تو اب ماں کی پسند کو رہنے دے۔ اس نے شہر کھنگال ڈالا ہے اور 10 لڑکیاں دیکھ لی ہیں۔ اگر اسی طرح ناز نخرے کرتی رہیں تو عمر بھر کمارے ہی رہ جاؤ گے، اور تمہاری ماں کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی۔ دراصل یہ تمہاری شادی ہی نہیں کرانا چاہتی۔ تو چچی جان، پھر آپ ہی میرے لیے کوئی لڑکی دیکھیے، ورنہ میں کسی شہری لڑکی کو پسند کر کے خود ہی شادی کر لوں گا، تو گلہ مت کرنا۔ ہاں بیٹے، یہی تو میں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ماں کی پسند کو اب رہنے دے اور یہ فرائض مجھ کو سونپ دے۔ میں 1 ہفتے میں ہی تیرے لیے چاند سی دلہن ڈھونڈ لوں گی، جو پڑھی لکھی خوشحال گھرانے کی قبول صورت ہو۔ ڈر مت، میں کوئی ان پڑھ یا بد شکل لڑکی ہرگز نہ لاؤں گی۔ یہ بھی تکبر کے الفاظ تھے۔ تاہم فیصل نے چچی پر بھروسہ کر لیا اور ماں سے کہہ دیا کہ اب آپ کو میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ زحمت نہ کریں، چچی میرا رشتہ کرائیں گی۔ ماں اپنا سا منہ لے کر خاموش ہو بیٹھی اور چچی نے رشتہ تلاش کرنے کی مہم سر کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے 15 دنوں میں رشتہ تلاش کر لیا۔ لڑکی کا نام زارا تھا اور وہ ایک کالج میں لیکچرار تھی۔ فیصل کے والدین لڑکی دیکھنے لاہور گئے، جبکہ وہ ملتان کے قریب ایک شہر مظفر گڑھ میں رہتے تھے۔ زارا کو دیکھا تو دم ساد کر رہ گئے۔ وہ نہ صرف عمر میں زیادہ تھی بلکہ سخت مزاج بھی نظر آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے دور سے آئے مہمانوں کی کچھ زیادہ آؤ بھگت بھی نہ کی۔ انکل ہاشم اور ان کی بیوی بد دل ہو گئے۔ ان کو زارا ایک آنکھ نہ بھائی۔ فیصل کے دل میں والدین کی طرف سے غلط فہمی پیدا ہو چکی تھی کہ میرے والدین کمائی کھانے کی خاطر میری شادی نہیں کر رہے۔ جب ماں نے زارا کے عیب گنوائے تو اس نے کہا، ماں تم پری کہاں سے لاؤ گی؟ ہر لڑکی میں آپ کو عیب نظر آتے ہیں۔ آپ میری شادی ہی نہیں کرانا چاہتی۔ اب میں شادی کروں گا تو چچی کے کہنے سے ہی کروں گا، بس آپ سے بات ختم۔ والدین نے لاکھ سمجھایا کہ لڑکی قبول صورت ہے، ہم کو اعتراض نہیں، مگر وہ عمر میں تم سے کم از کم 6 برس بڑی ہے۔ چلو اس بات کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں مہمانداری کا شعور نہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں، اور لڑکی نے تو ایسے سخت لہجے میں بات کی، لڑکیاں ایسی تو نہیں ہوتی۔
یہ میں اس کے عیب تم کو نہیں گنوا رہی بلکہ سمجھا رہی ہوں۔ ماں وہ لیکچرار ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھا خاصا کما رہی ہے، وہ محکمہ تعلیم میں ہے تو اس کو بات چیت کی تمیز کیوں کرنا ہوگی؟ بس رہنے دیجئے، میں آپ لوگوں کی نیت کو سمجھ گیا ہوں۔ آپ کو خدمت کرنے والی نوکرانی جیسی لڑکی چاہیے، مجھے بھی ضد ہو گئی ہے۔ اب میں شادی کروں گا تو زارا سے ہی کروں گا، آپ خوش ہوں یا ناخوش مجھے پرواہ نہیں۔ غرض کے فیصل نے اس رشتے کو آخری سمجھ لیا۔ ماں کے خلوص پر تو شک کیا لیکن چچی کی نیت کو نہ سمجھا۔ بے شک آنٹی سے بھی غفلت ہوئی کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں کچھ زیادہ ہی وقت گنوا دیا۔ جب فیصل زارا سے شادی پر اس قدر بضد ہوا کہ ماں باپ سے جھگڑنے لگا تو انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کے روبرو ہتھیار ڈال دیے اور شادی کی اجازت دے دی۔ لڑکی کی ماں تو بہت خوش تھی کہ ان کی لاٹری نکل آئی تھی۔ اتنا خوبصورت اور چھوٹی عمر کا داماد مل رہا تھا، وہ بھی ایک مشہور کمپنی میں انجینئر تھا، خوب بھاری تنخواہ لے رہا تھا۔ زارا 2 بہنیں تھیں اور ان کے 3 بھائی تھے۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، اب یہ ان کی آخری لڑکی تھی۔ وہ زیادہ امیر نہ تھے مگر امیروں میں رشتہ کرنے کا بہت ارمان رکھتے تھے۔ انکل ہاشم نے عمر بھر کفایت شاری سے زندگی بسر کی تھی مگر اپنی جائیداد فروخت نہ کی کہ بچوں کے کام آئے گی، بیچ دی تو پھر یہ مکان نہ بنا سکیں گے۔ ان کے 4 بچے تھے اور یہ 4 ہی مکان ان کے والد کی طرف سے ان کو ملے تھے۔ ان کا تھوڑا تھوڑا کرایہ وہ لیتے تھے اور اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو کرائے پر بٹھا رکھا تھا کہ وہ کم از کم قبضہ تو نہیں کریں گے۔ بہرحال انکل اور آنٹی بیٹے کی خوشی کی خاطر بہو کو خوش خوش بیاہ کر لے آئے۔ انہوں نے کوئی جہیز دیا اور نہ انہوں نے کوئی مطالبہ کیا۔ زارا نے آتے ہی سسرال میں ہر کسی کو نیچی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ بے شک ہر لیکچرار لڑکی ایسی نہیں ہوتی، لیکن وہ لیکچرار کیا تھی، گویا ساری دنیا اس کی شاگرد تھی۔ ساس سسر بھی سب کے اس کے شاگرد تھے۔ وہ بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ بھی تحکم سے بات کرتی تھی۔ وہ اپنی تنخواہ میں سے 1 پیسہ بھی کسی کو نہ دیتی تھی بلکہ خاوند کی تنخواہ بھی اپنی مٹھی میں رکھتی تھی۔ سسرال والوں کو اشد ضرورت پر بھی بہت تھوڑے سے پیسے ناکوں چنے چبوا کر دیتی تھی، وہ بھی ان کے بیٹے کی تنخواہ سے۔ فیصل نے ایک روز اپنی ماں اور بہن کو خوب برا بھلا کہا کہ اگر میرے گھر آنا ہے تو اپنے استعمال کی چیزیں ساتھ لایا کرو، میری بیوی کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بیوی کو کہا کہ اب میری بہن یا والدین آئیں تو تم اپنی چیزوں کو تالے میں بند کر دیا کرو۔ زارا ایسے ہی کرتی، وہ برتنوں تک کو تالے میں بند کر دیتی۔ ماں بیچاری کا دل بہت ہی دکھا، بھلا وہ بیٹے کے گھر پانی کا گلاس بھی نہ اٹھا پائے تو ایسے گھر جانے کی کیا ضرورت۔ اس سلوک سے دل برداشتہ ہو کر آنٹی اور انکل نے بیٹے کے گھر جانے سے توبہ کر لی۔ زارا کا مزاج کچھ اس قسم کا تھا کہ اپنے میکے میں بھی اس کا روب چلتا تھا۔ اس نے بھائی سے کہہ کر میاں کا تبادلہ ملتان کی برانچ میں کروا دیا۔ ایک دن فیصل نے کہا کہ مجھے وہ عورتیں پسند نہیں جو اپنے بال کٹوا لیتی ہیں، عورت کو چاہیے کہ وہ برقع پہنے۔ اس نے یہ اس لیے کہا کہ وہ زارا کو فیشن کے بغیر دیکھنا چاہتا تھا۔ زارا نے اس کے بعد بال نہیں کٹوائے اور برقع بھی لے لیا، لیکن اس نے شوہر کی شادی شدہ بہنوں سے بھی ان کے گھر جا کر کہا کہ تم لوگ آئندہ بال نہیں بنواؤ گی اور برقع لوگی۔ جب ان کے شوہروں نے آ کر انکل ہاشم اور ان کی بیگم سے شکوہ کیا کہ اپنے بیٹے سے کہو اپنی ہدایات وہ اپنی بیوی تک رکھے اور ہم کو ہمارے انداز سے رہنے دے، آنٹی نے دامادوں سے کہا کہ وہ بس کہنے کو ہماری بہو ہے، وہ نہ ہم کو ساس سسر کا درجہ دیتی ہے اور نہ ہم سے رابطہ رکھتی ہے، جیسے اپنی نندوں سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، لہٰذا آپ لوگ فیصل کی بات کا برا نہ منائیں۔ زارا نے اس بات پر ساس سسر سے تعلق ختم کر دیا اور فیصل جو ہفتہ میں 1 دن ماں باپ کے پاس آ جاتا تھا اس سے کہا کہ ہمیں بڑے شہر چل کر رہنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے بڑے ہوں تو ان کو اچھی تعلیم کے مواقع ملے۔ اس نے شوہر کو اتنا مجبور کیا کہ اس نے لاہور میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور والدین کی طرف آنا جانا ترک کر دیا۔ زارا کے بھائی نے ایک بار پھر کوشش کی اور فیصل کا تبادلہ دوبارہ اس کمپنی میں کروا دیا جہاں وہ لاہور میں پہلے کام کرتا تھا۔ زارا نے اپنا گھر کرائے پر اٹھایا اور خود شوہر کے ساتھ ماں کے گھر رہائش پذیر ہو گئی۔ بہانہ یہ کیا کہ ادھر سے اس کا پرانا کالج جہاں وہ پہلے پڑھا رہی تھی نزدیک ہے، وہ پھر سے اسی کالج میں پڑھانے لگی۔ زارا کی ماں خوش تھی
کہ اس کی بیٹی اور داماد اس کے پاس تھے اور وہ ان کا خرچہ بھی اٹھا رہے تھے۔ ادھر انکل ہاشم اداس اور اس کی بیوی بیٹے کو یاد کر کے روتی تھی، جس نے ان کو تقریباً بھلا دیا تھا۔ جب بیوی ماں کے گھر آ کر شیر ہو گئی اور سالوں نے بھی فیصل کو دبانا شروع کر دیا تو اسے اپنی سبکی محسوس ہونے لگی اور احساس ہوا کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ وہ والدین کے پاس چھوٹے شہر میں ٹھیک تھا، وہاں بھی اس کی کمپنی کی برانچ تھی اور تنخواہ بھی وہی مل رہی تھی، مگر وہاں کام کا دباؤ کم تھا اور والدین کی بھی تو خیر خبر لے لیا کرتا تھا۔ اب زارا اپنے میاں کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتی تھی، ساری تنخواہ یہ کہہ کر لے لیتی کہ ہم بڑی سی کوٹھی بنوائیں گے اور تھوڑی سی رقم اس کو اس کے ذاتی خرچے کے لیے دے دیتی تاکہ وہ اپنے والدین کو کچھ نہ بھجوا سکے۔ لہٰذا فیصل نے اس عرصے میں اپنے والدین کو کچھ بھی نہ بھیجا۔ ایک بار وہ گھر آیا تو باپ نے کہا، بیٹا میں بیمار رہتا ہوں اور جائیداد کا فیصلہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل نے کہا، ٹھیک ہے آپ ایسا ہی کر لیں۔ زارا نے فون کیا کہ اتنے دن وہاں کیوں رک گئے، کیا نوکری کی فکر نہیں ہے؟ فیصل نے بتایا کہ اس نے کچھ دن مزید چھٹی لے لی ہے کہ والد صاحب جائیداد میں سے اس کا حصہ اسے دے رہے ہیں۔ زارا فوراً سسرال پہنچی اور شوہر سے کہا کہ تمہاری بہنوں کو تم سے آدھا حصہ ملے گا، لیکن تم اکلوتے ہو اور ان کی شادیاں امیر گھرانوں میں ہو چکی ہیں، ان کو اس تھوڑی سی جائیداد کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے والد سے کہو کہ وہ تمام جائیداد تم ہی کو دے دے۔ فیصل نے باپ سے اصرار کیا کہ آپ جس مکان میں رہتے ہیں وہ اپنے نام رہنے دیں اور باقی تینوں مکانات مجھے دے دیں۔ باپ نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو وہ ناراض ہو کر جانے لگا۔ باپ نے سوچا کہ بیٹیوں کو بلا کر ان سے پوچھ لوں، وہ اس بات پر راضی ہو سکتی ہیں۔ میرا بیٹا اکلوتا ہے، کبھی نہ کبھی بڑھاپے کی مجبوری کو دیکھ کر آخر ہماری خبر گیری کو آ جائے گا۔ اس نے شادی شدہ بیٹیوں اور دامادوں کو بلوا کر مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ داماد خوشحال اور شریف خاندان سے تھے۔ ان بھلے آدمیوں نے کہا، انکل آپ حیات ہیں اور اپنی زندگی میں جو فیصلہ آپ کو مناسب لگے کریں، ہمیں آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہنوں نے بھی کہا کہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے، ہمیں جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے، بے شک آپ اپنے بیٹے کو راضی کر لیں تاکہ یہ آپ سے روٹھ کر نہ جائے۔ انکل نے وہ گھر جس میں رہائش پذیر تھے اپنے پاس رہنے دیا کہ والدین کے بعد تینوں بیٹیوں کو ملے گا اور باقی مکانات فیصل کو دے دیے۔ وہ جائیداد لکھوا کر خوشی خوشی بیوی کے ساتھ واپس لاہور چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے والدین کی کوئی خبر لی اور نہ روپیہ پیسہ اور خط بھیجا۔ وہ اب سسرال میں ایک بے بس انسان کی طرح رو رہا تھا۔ اس دوران ان کی 2 بچیاں ہو چکی تھیں، بیوی کالج پڑھانے جاتی تھی اور ساس ان کے بچوں کو دیکھتی تھی۔ لہٰذا زارا کہتی کہ ہم کو بچیوں کی وجہ سے اب یہاں رہنا ہی ہے، ورنہ ان کو کون دیکھے گا۔ انہی دنوں انکل ہاشم شدید بیمار ہو گئے، ان کو رقم کی ضرورت پڑی۔ ماں نے بیٹے کو فون کیا اور خط بھی لکھا کہ تمہارے والد بیمار ہیں، کچھ رقم بھجوا دو تاکہ تمہارے والد کو علاج کے لیے لاہور لائیں۔ زارا نے خط کو پڑھ کر پھاڑ دیا اور شوہر کو نہ دکھایا۔ اس دوران بیٹیوں کو باپ کی بیماری کی خبر ہو گئی، وہ اپنے شوہروں کے ہمراہ آ گئیں۔ باپ کو اسپتال لے گئے، علاج کرایا، مگر موت کا وقت مقرر ہے سو وہ وفات پا گئے۔ انہوں نے بھائی کو باپ کی فوتگی کی اطلاع کرائی، مگر سالوں نے فیصل کو بر وقت مطلع نہ کیا اور وہ باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ بعد میں آ کر رویا تو پھر کیا کہ جو ہستی اس کی دید کو ترستی ہوئی قبر میں چلی گئی وہ اب واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ماں اب اکیلی اور بے سہارا رہ گئی۔ بیٹیاں شادی شدہ تھیں، وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ انہوں نے ماں کو ساتھ لے جانا چاہا، مگر آنٹی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ ان کو بیٹے کے ملنے کی آس تھی۔ بیٹا آیا، ماں کو لے جانا چاہتا تھا، مگر زارا نے کہہ دیا کہ ان کو وہیں رہنے دو، خرچہ بھجوا دیا کرو، لاہور لانے کی ضرورت نہیں ورنہ میں طلاق لے لوں گی اور تمہاری بچیاں بھی تم کو نہیں دوں گی، تم ان کو دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ آنٹی نے فیصل کو سمجھایا، بیٹا میرے تو جانے زندگی کے اب کتنے دن رہ گئے ہیں، مگر تم نے ساری زندگی گزارنی ہے، تمہاری بچیوں کو تمہاری ضرورت ہے، تم بیوی کے پاس ہی رہو، مجھ سے ملنے آتے رہنا، میں اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ اس طرح انہوں نے بیٹے کو لاہور بھیج دیا اور خود اکیلی رہنے لگی۔ 2-4 بار اس کے بعد فیصل ماں کے پاس آیا، بعد میں اس نے آنا بند کر دیا، جبکہ ماں بیچاری تمام دن دروازے کی سمت دیکھتی رہتی تھی
शायद उसका बेटा आ जाए। बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर आंटी एक बार लाहौर भी गईं, लेकिन बहू ने ऐसा सलूक किया कि दूसरे दिन ही लौटते बनी। माँ बिलाखिर इंतजार करते करते अल्लाह को प्यारी हो गई। ना वो अपनी जिंदा आंखों से बेटे को ना देख सकी और ना बेटे ने माँ का आखिरी दीदार किया। दामादों ने आंटी को कब्र में उतारा और बेटियों ने माँ को आखिरी सांसों तक संभाला। पड़ोसी होने के नाते हम भी आंटी को अलविदा कहने गए थे। सभी की आंखों में आंसू थे और लोग कह रहे थे कि बेटी हो या बेटा, खुदा औलाद दे तो नेक दे, वरना बे औलाद ही भले। बेशक दोस्तों, अल्लाह औलाद दे तो नेक दे, वरना बे औलाद ही भले। कैसी लगी ये दर्द भरी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।